السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا مقین قلوب المؤمنین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین و یا خاتم المعصومین۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ جمعۃ المبارک کی ان بابرکت سعادتوں سے اللہ نے ہم سب کو مالا مال فرمایا۔ اللہ ان سعادت بڑی گھڑیوں سے ہم سب کو ہمیشہ کے لیے فیض یاب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھروں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم اکثر صاحب ایمان لوگوں کے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے جن کو مالک اپنے گھروں کا بلاوا دیتا ہے۔ اللہ آخری دم تک ہمیں اپنے گھروں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھت وہ ہے جس سے رحمت کی ایسی برکھا برستی ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بندے کے گناہ دھل جاتے ہیں اور بندہ پاکیزہ اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کے فضل اور احسان کی جنہیں چادر نصیب ہوتی ہے ان کو ایسے سہارے ملا کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ باہر کوئی چیز پڑی ہوئی ہو تو صبح سے لے کے شام تک وہ دھول سے اٹ جاتی ہے اور مختلف قسم کی گرد اس پہ پڑ جاتی ہے۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ انسان بھی جب باہر کے ماحول میں نکلتا ہے تو اس ماحول کا اثر اس پر باقی رہ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جس طرح ہم کسی چیز کو ہر روز صاف کرتے ہیں، ٹاکی مارتے ہیں یا اس کی صفائی کا بندوبست کرتے ہیں، تو فرمایا کہ انسان کو بھی کم از کم روزانہ دن میں 5 مرتبہ صفائی کا انتظام کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے ترتیب کے ساتھ 5 وقت وہ پاکیزہ ہونے کا موقع اور پاکیزہ ہونے کا شرف ہمیں دیا ہے، اور جو شخص 5 مرتبہ ٹاکی مار لیتا ہے امید ہے کہ اس کا دل زنگ آلود نہیں ہوتا اور وہ بڑی گمراہیوں اور بڑی غلطیوں میں نہیں پنستا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں یہ چیز ہمیں کثرت سے ملتی ہے کہ جو شخص 5 مرتبہ اس دریائے رحمت سے نہا لیتا ہے وہ پاکیزہ اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ہمیں
ایسی پاکیزگی، ایسی خوشبو، چمک اور یہ نور نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس کا تعلق گزشتہ جمعۃ المبارک کے موضوع سے ہے، اور ہمارا موضوع حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہیں، اور ان تعلیمات میں خصوصاً جو صوفیاء کے حوالہ سے اور تصوف کے حوالہ سے حضور غوث پاک نے ہمیں نور دیا ہے، اس حوالہ سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ اسی کے تحت قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں اللہ کا فرمان ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم جانتے ہو تو پھر تم حق چھپاؤ بھی نہ۔ دو حکم ہیں، ایک تو حق اور باطل کو ملانا نہیں، اور دوسرا حق کو چھپانا نہیں۔ یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم ہیں۔ اب لفظ حق دو مرتبہ اس آیت مبارکہ میں آئے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی جانتے ہوئے حق کا چھپانا یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ یہی ہے، اسی سے پھر آگے گواہی ہے، شہادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام جو نظام عدل ہے اس پر قائم ہے کہ جو بندہ حق کو چھپاتا نہیں وہ اللہ کے نزدیک بہت مقرب ہے اور اللہ کی رحمتوں کا وہ شخص مستحق ہے۔ اب اس کی تفصیل بہت لمبی بھی ہے اور بہت گہری بھی ہے، اس لحاظ سے شروع سے لے کر آج تک آپ اگر نظر دوڑائیں تو یہ سلسلہ اہل باطل کا رہا ہے کہ انہوں نے حق کا غلاف پہن کر باطل کا کام کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نور میں، جو ظاہری دور آپ کا مبارکہ دور تھا، دور نور تھا، اس میں شروع میں ہی ایسا طبقہ پیدا ہو چکا تھا اور ایسا گروہ تھا جو بالکل وردی ان کی مسلمانوں جیسی تھی اور طور طریقہ سارے کا سارا اہل اسلام جیسا تھا، لیکن ان کا تعلق اسلام سے نہیں تھا، لیکن انہوں نے وہ حق کا لبادہ استعمال کیا۔ تو حق کا لبادہ استعمال کرنا یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ اس لحاظ سے اب دیکھیں کہ اب قرآن مجید میں شروع میں آپ ترتیب اگر غور کریں تو ایک بہت خوبصورت ہمیں پیغام ملتا ہے، اور وہ یہ ملتا ہے کہ جب قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے سورہ فاتحہ شریف کے بعد، سورہ فاتحہ میں تو قرآن کی ساری تعلیمات کا خلاصہ ہے، سب کچھ سورہ فاتحہ میں جمع کر دیا گیا۔ اوگی آگے سورہ فاتحہ کے بعد تفصیل ہے، یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہی پورا قرآن ہے، یعنی پورے قرآن کو اگر ہم اکٹھا کریں تو وہ سورہ فاتحہ بنتی ہے، اور سورہ فاتحہ کی تشریح کریں تو پورا قرآن شریف بنتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ شریف آپ دیکھیں کہ یہ اس کی مثال میں ایک چھوٹی سی آپ کو دے دوں کہ یہ جو ایٹم ہے، ایک ذرہ، اس کو کلوز کریں تو ایک ذرہ ہے، چھوٹا سا ذرہ ہے، اور جب اسے کھولیں تو پوری دنیا کے لیے کافی ہے، ہاں جی، ایسے ہی ہے نا۔ تو
یہ ایسا سمجھیں کہ ایک ذرے میں سورہ فاتحہ کی صورت میں اللہ نے سارے احکام بند کر دیے۔ کبھی انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی انشاءاللہ عرض کریں گے جمعۃ المبارک کے موقع پر، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو اس کتاب کی عظمت اور شان کا اظہار کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، حروف مقطعات کے بعد۔ حروف مقطعات اللہ اس کے رسول کے درمیان راز ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اس میں پھر آگے صفات بیان کی گئیں اہل ایمان کی، کہ اہل ایمان کیسے ہوتے ہیں اور ان کا ایمان کس کس چیز پر ہوتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون فرمایا کہ یہ جو پچھلی صفات ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں اور وحی پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ آگے پھر دو طبقوں کا بیان شروع ہو جاتا ہے، جہاں پر مومنین کی صفات ختم ہو جاتی ہیں اور آگے بیان شروع ہو جاتا ہے دو طبقوں کا۔ پہلے کافروں کا ذکر ہے 2 آیتوں میں، اور 13 آیتوں میں منافقوں کا ذکر ہے۔ ٹوٹل جو آپ اندازہ لگائیں کہ 20 آیات ہیں دونوں رکوع میں، ان میں 13 آیات ساری کی ساری منافقین پر ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے یہاں پر کفار کا بیان بند کر دیا ہے اور مختصر بیان کیا ہے کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ اب یہ بیان ان کا ہو رہا ہے کہ جنہوں نے حق کا لبادہ اوڑھا ہے باطل، یہ وہ لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ نے 13 آیات نازل فرمائی۔ پتہ چلا کہ جو حق کا لبادہ اوڑھے اور ہو باطل، وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایک دشمن آپ کا ظاہر ہے، آپ تو اس سے مقابلہ کریں گے، لیکن آپ کے گھر جو بیٹھا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، بغل میں چھری منہ میں رام رام، اس کا کیا علاج ہے؟ وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اب اس کی تفصیل میں تو بہت خوبصورت آگے بیان ہے، پھر منافقین کے علامات کیا ہیں، سارا سلسلہ ہے، لیکن حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جوڑا ہے اپنے اس مضمون سے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، آپ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ شروع سے لے کر ابھی تک، وہ اپنے زمانے میں ظاہر ہے کہ آج سے 1000 سال پہلے، 1100 سال پہلے، 1200 سال پہلے آپ اس چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ شروع سے طریقہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا کہ اہل باطل نے اہل حق کی وردی پہنی، جو منافقین تھے۔ تو فرمایا اس کے بعد یہ سلسلہ پھر چل پڑا، اور آپ فرماتے ہیں کہ زیادہ فائدہ باطل کو حق کی وردی پہننے میں، کھلا مقابلہ نہیں کر سکتا دشمن، وہ دشمن زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ جو بیچ میں انہی کے طور طریقے کو اپنائے اور انہی جیسا ہو لیکن ان جیسا نہ ہو، وہ زیادہ دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر بھی یہ چیز کچھ لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ ہیں باطل، لیکن انہوں نے لبادہ انہوں نے حال حق کا اپنایا ہے۔ فرمایا ہر شعبے میں ہے،
فرمایا اسی طرح اہل تصوف میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے لباس تو صوفیوں کا پہنا ہے، جھنڈا تو صوفیوں کا لگایا ہے، لیکن اصل میں وہ صوفی، اصل میں وہ اہل معرفت، اصل میں وہ اہل تصوف نہیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے میرے دور میں، ہمارے دور میں ہمیں جو آج تک پہچان ہوئی ہے یا ہمارے سامنے آئے ہیں، فرماتے ہیں کہ آج تک اسلام کے اندر تصوف کے نام پہ 12 گروہ ہیں، 12 فرقے ہیں، ان میں ایک سچا ہے، 11 جھوٹے، اور جو سچا ہے اس کو آپ نے اس وقت بھی نام دیا اہل سنت و جماعت۔ یہ سر الاسرار کی عبارت میں آپ کے سامنے آپ پیش کروں گا، اللہ اکبر، جس کی تمہید پچھلے جمعۃ المبارک میں نے عرض کی تھی۔ اس لحاظ سے آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ تصوف کے نام پر بناوٹی اپنے کردار بد کو پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو ورگلاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور حوث و حرص کے وہ پجاری ہیں، نفس کے پجاری ہیں، اصل میں ان کا مقصد دولت ہوتا ہے، اصل میں ان کا مقصد شہرت ہوتا ہے، اور ان کا مقصد دین نہیں ہوتا، ان کا مقصد ایمان نہیں ہوتا، اللہ اس کے رسول کا رستہ نہیں ہوتا، اور مقاصد ہوتے ہیں ان کے پیش نظر، لیکن کرتے کیا ہیں؟ کرتے ہیں کہ وہ یہ لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اس میں اپنے طور پر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اہل حق کو بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ بازار کے اندر ایک چیز صحیح ہو اور 11 صحیح نہ ہو، رنگ ایک جیسا ہو، کتنے لوگ دھوکہ کھائیں گے؟ روپ ایک جیسا ہو، ایک چیز صحیح ہو اور باقی صحیح نہ ہو، 11 کی 11، تو نقصان کتنا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ بہت سارے شعبوں نے دین کا نقصان کیا ہے، لیکن اس شعبے میں لوگوں نے بہت زیادہ دین کا نقصان کیا ہے۔ کہ اس میں نقصان کیا ہے کہ حقیقت میں لوگ دین سے پھر دور ہوتے ہیں ان کی حرکتوں کو دیکھ کر اور ان کے کردار کو دیکھ کر، وہ بھی تو دین کا نقصان ہے۔ دوسرا، جو ان سے مل گئے وہ بھی دین کا نقصان ہے، وہ بھی ہاتھ دھو بیٹھے اپنی ہدایت سے، وہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو فرمایا کہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ ہم گن نہیں سکتے۔ یہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ اور مقتدر سامعین حضرات، آپ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا سستا کاروبار ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ بھی کوئی نہیں۔ کیا ہے؟ اس میں انویسٹمنٹ بھی کوئی نہیں، اور آمدن بہت زیادہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ آمدن کتنی ہے کہ آج آپ ڈیرا لگا کے بیٹھ رہو، آپ لنگی پہن لو، آپ لمبے بال کر لو، آپ چھاپے پہن لو، آپ کسی جگہ بیٹھ جاؤ، کو 2-4 مہینے میں آپ لوگوں کی طرف دیکھو بھی نہ، لوگ آپ کو فقیر سمجھنے لگ جائیں گے، درویش سمجھنے لگ جائیں گے، میلہ ٹھیلا لگ جائے گا، اور پھر لوگ عرض کریں گے یہ تو بہت پہنچا ہوا بندہ ہے، تو پھر نظریں، نیازیں اور یہ سارے کے سارے دھندے شروع ہو جائیں گے۔ اس کا کیا لگا ہے؟ اس نے تو کپڑے بھی نہیں پہنے، اس نے تو غسل کے لیے صابن بھی نہیں لیا، اس کی کتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے؟ اس کی تو انویسٹمنٹ ہی نہیں ہوئی۔ تو اس لحاظ سے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں ان جو نام نہاد صوفی ہیں، پیر ہیں، ان کے 12 گروہ ہیں، اور ان میں جو اہل حق ہیں اور جو سچے لوگ ہیں، تصوف والے لوگ ہیں، جن میں داتا صاحب ہیں، بابا فرید ہیں، سلطان باہو ہیں، یہ لوگ ہیں، وہ اہل سنت و جماعت ہیں سارے کے سارے، اور باقیوں کے مختلف نام ہیں، اور اس وقت جو آپ کے سامنے نام آئے، آج ان کی بہت ساری شاخیں ہیں۔ نام ایک ہے، آگے پھر مختلف برانچز ہیں، مختلف شاخیں ہیں، اور آپ ابھی خود سمجھ جائیں گے جب میں آپ کے سب کے سامنے یہ نام لوں گا اور ان کی تفصیل جو غوث پاک نے بیان کی ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ میں حضور غوث پاک کے الفاظ آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ
کافر، مشرک، بدعتی وغیرہ سبھی ہمیشہ کے لیے داخل جہنم ہوں گے۔ خیال رہے کہ اہل سنت و جماعت کے علاوہ باقی تمام فرقے بدعتی ہیں۔ نام نہاد پیروں اور صوفیوں کے درجہ ذیل فرقے ہیں، حلولیہ، حالیہ، اولیائیہ، شمرانیہ، یہ آپ نے گنوائے ہیں، اور آگے پھر تعریف آپ نے لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مذہب حلولیہ یہ ایک ایسا تصوف کے نام پہ گروہ ہے کہ جن کا فکر اور جن کی سوچ اور جن کا عمل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں اس فرقہ کا عقیدہ ہے کہ حسین و جمیل عورتوں اور بے رشت خوبصورت لڑکوں کی طرف بدن کو آنکھ بھر کر دیکھنا حلال ہے، نیز ان کے ساتھ رقص اور بھانگڑا ڈالنا، بوس و کنار کرنا مباح ہے، بلکہ آپ پھر آگے کیا فرماتے ہیں، جب کہ شرعاً یہ کفر جلی ہے۔ غوث پاک آگے اپنا کیا فتویٰ لگاتے، شرعاً کفر جلی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ آج دیکھیں گے، پہلا دور تھا کہ آج سے 50 سال پہلے یہ بیماریاں تو تھیں جیسے غوث پاک کے دور میں تھی، لیکن عوام کو اتنا پتہ نہیں تھا۔ آج سوشل میڈیا نے انہی چیزوں کو اوپر لے آیا اور لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کل بہت گند ہے، آج کل پیر ایسے کر رہے ہیں۔ بھئی یہ کر پہلے سے رہے ہیں، گند پہلے سے ہے۔ یہ اب سوشل میڈیا نے کسی جگہ بلب جلایا ہے، کسی جگہ پر چانن ہوا ہے، روشنی ہوئی ہے، ایکسپوز ہوئے ہیں یہ لوگ، تو اس طرح پھر لوگوں کا ذہن یہ بن گیا ہے کہ آج کل برائی بہت عام ہو گئی ہے، آج کل یہ ہو گیا ہے، حالانکہ یہ پہلے سے برائی ہے، صرف شائع نہیں ہوتی تھی۔ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ کچھ دہائیوں سے یہ سلسلہ جو ہے وہ عوام الناس کے سامنے آ رہا ہے، تو اس وجہ سے زیادہ لوگ اس چیز سے متنفر بھی ہو رہے ہیں اور اس چیز کو زیادہ حرف تنقید بھی بنا رہے ہیں۔ مذہب حالیہ، یہ ہا ہے جو حلوے والا ہا ہے۔ فرماتے ہیں اس فرقہ کا یہ عقیدہ ہے کہ رقص کرنا، تالی بجانا حلال ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تو شیخ کی ایک حالت یا مقام کا نام ہے، شریعت میں اس پر کوئی حکم نہیں لگاتی، شریعت اس پر کوئی حکم نہیں لگاتی۔ ایسا نظریہ و عقیدہ بدعت اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراسر خلاف۔ یہ دوسرا جو غوث پاک نے بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں تیسرا مذہب اولیائیہ ہے۔ فرمایا اس فرقہ کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان جب ولایت کے مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے تو اس پر شرعی احکام کا اطلاق ختم ہو جاتا ہے، اور اس پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک مثال دی ہے جو گزشتہ جمعۃ المبارک پر شاید میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، کہ بادل کی صورت میں شیطان آیا اور آواز دی عبد القادر عبادت کو بند کر دو تو اسے رب راضی ہو کہ میں تیرا رب ہوں۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا اور فرمایا کہ کتنے بڑے مقام رکھنے والے جو مجھ سے بھی ان پر یہ حکم نہیں آیا تو کیا میں ان سے بھی بڑھ گیا ہوں؟ تو اس لحاظ سے یہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ایک باقاعدہ فرقہ ہے۔ ہمارا بھی کچھ عرصہ پہلے ان لوگوں سے واسطہ پڑا۔ ظاہر ہے کہ جب بندہ بلب جلاتا ہے تو چور پریشان ہوتے ہیں، اور چور لوگ جو ہے وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ حرف تنقید بھی بناتے ہیں کہ یہ تو بڑے دشمن ہیں ولیوں کے، یہ تو ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ تو ولایت کے ہی منکر ہیں۔ حالانکہ ہمارا صرف کام ہے کہ ہم بلب جلاتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں دیکھ لو کہ کیا گند ہے۔ شریعت ایک بلب ہے، شریعت کیا ہے؟ بلب ہے، روشنی ہے، نور ہے۔ اس کا بیان یہ روشنی پھیلاتا ہے اور نور پھیلاتا ہے۔ تو یہ قریب ہی ایک جگہ ہے، تو وہاں پر ہمارا درس قرآن ہوتا تھا، تو درس قرآن کے موقع پر ہمیں کسی نے بتایا کہ ادھر ایک لفنگ ڈھڑنگ پیر اور اس نے لٹیں رکھ لی ہیں اور وہ مہینے میں 2 مرتبہ ادھر آتا ہے اور اس کے افعال ایسے تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے۔ تو بہرحال وہ نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ ہم نماز جو ہے وہ مدینے میں پڑھتے ہیں، یہ مولویوں والی نمازیں ہمیں نہیں آتی، یہ صرف ٹکرے ہیں، یہ باہر سے لوگ پڑھتے ہیں، اندر سے ان کے خالی ہے سب کچھ، لیکن ہم اندر والی نماز پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہوا کیا کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے پاس بھی ٹائم تھا تو وہ پیر صاحب بھی آئے ہوئے تھے،
تو میں نے کہا کہ مجھے بھی آپ لے چلیں تاکہ کچھ پیروں سے تھوڑی بات ہو جائے، اکتساب فیض ہو جائے، اور چلو ہم بھی کچھ فیض حاصل کر لیں۔ تو وہ ہمیں لے گئے، تو اتفاق یہ تھا کہ وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا اور پورے سج دھج کے، اور پوری اس نے عورتوں جیسے بال رکھے ہوئے، اور پورے ایک اپنی سیٹ پہ براجمان ہوا تھا۔ تو گفتگو جب ہوئی تو اس نے فوراً ہی کہا کہ مولوی صاحب ہماری تمہاری لگتی نہیں۔ میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے کہ نہیں لگتی، لیکن چلو کوئی میں آیا ہوں کہ تاکہ آپ سے کوئی بات ہو جائے، تاکہ تمام حجت اصل میں مقصود تھا کہ چلو اپنا پیغام پہنچ جائے۔ اور یہ اصل میں ہمارا مقصد جانے کا یہ تھا کہ چلو وہ تو بدبخت ہے، اس کو بھی پیغام پہنچ جائے گا، لیکن یہ جو اس کے ساتھ ہیں ان پر حق واضح ہو جائے گا، تاکہ کچھ جوان جو ہے وہ بچ جائے ان سے۔ تو جب ایسا ہوا، بات چیت ہوئی، تو اس نے پورے اپنے زور کے ساتھ اس نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں، ہم ابھی آپ کو وہ نماز پڑھائیں جو مدینے میں پڑھی جاتی ہے۔ ادھر والی نمازوں کو کیا کرنا ہے، حقیقت میں جو صوفیاء نے پڑھی ہے وہ اور نمازیں ہیں۔ وہ بڑا اس طرح کے اس نے کلام کیا، اللہ اکبر۔ میں نے اسے کچھ دلائل دیے، تو بزرگوں کے حوالے دیے۔ اس نے کہا کہ یہ وہ پرانی بات ہے، اب نیا دور ہے۔ اچھا ایسا ہوا کہ اتفاق کیا ہوا، خدا کا کرنا کیا تھا کہ لنگر شریف آ گیا۔ تو جب لنگر شریف آ گیا تو میں نے اسے کہا کہ آج لنگر نہیں کھاتے، ادھر کا لنگر کیا ہے، ہم مدینے سے لنگر کھائیں گے، نماز بھی جب مدینے میں پڑھیں گے تو لنگر بھی مدینے میں کھائیں گے۔ کہنے لگا نا 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 نا، یہ تو ایک بشری تقاضے ہیں۔ میں نے کہا کہ بشری تقاضے کیا ہیں کہ جب آپ نے نماز ادھر نہیں پڑھنی، آپ کہتے ہیں کہ نماز ہم مدینے پڑھتے ہیں، وضو ہم مدینے کرتے ہیں، تو میں نے کہا لنگر آپ ادھر کھاتے ہیں، اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو وہ لڑکوں سے کہنے لگا مولوی صاحب کو لے جاؤ، یہ نہیں ہمارے ساتھ بیٹھ سکتے۔ خیر اللہ کا یہ کرنا ہوا، باتیں اور بھی ہو گئی، اور پھر ہم اٹھ آئے، لیکن وہ گھر بچ گیا۔ ان نوجوانوں نے چھوڑ دیا اور انہیں حقیقت کا پتہ چل گیا کہ حقیقت کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، یہ آج ہر دوسرے محلے میں آپ کو ایسی شیطانیت ملے گی۔ ہمارا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر آپ کی تعلیمات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بلب جلائیں، آپ کے سامنے یہ حقیقت رکھیں کہ ان چیزوں کو لے کر آج جو ہمارے مخالف فریق ہیں، اہل سنت کے علاوہ جتنے فرقے ہیں، وہ ان چیزوں پر انگلی اٹھاتے ہیں، دیکھو اہل سنت یہ کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو بھی بلائیں کہ اصل اہل سنت کون ہے، ان کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتاب سر الاسرار دیں، ان کو غنیت الطالبین دیں، ان کو اصول الدین دیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داتا صاحب کی کشف المحجوب دیں، کہ ہم اس تصوف کے حامی نہیں ہیں، یہ تو فراڈ ہے، ہم اس تصوف کے حامی ہیں جو تصوف داتا صاحب نے دیا ہے، جو بابا فرید نے دیا ہے، جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصوف کا رنگ پیش کیا ہے، اور اہل حق کو جو انہوں نے بیان کیا ہے، ہم تو اس کے قائل ہیں۔ تو اس لحاظ سے کیا، تو یہ آج حالانکہ بعض دفعہ جب یہ چیزیں بیان کی جاتی ہے تو نیا آنے والا بندہ سمجھتا ہے کہ یار یہ کون سی گفتگو شروع ہوئی ہے، حالانکہ یہ دعائی اتنی ضروری ہے، آج معاشرے میں اتنا مرض ہے کہ ہر دوسرے شخص کو اس دعائی کی ضرورت ہے، اور ہمیں ان چیزوں سے آگاہ ہونا چاہیے کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی فرماتے ہیں تیسرا مذہب اولیائیہ ہے۔ یہ دیکھیں کہ آج سے 1000 سال پہلے، کتنا 1000 سال پہلے غوث پاک کی کتاب ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ اس دور میں، اور پھر آگے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کیا لکھتے ہیں، آخر پر جا کے کیا لکھتے ہیں، اللہ اکبر جل شانہ، سبحان اللہ، صاحبان طریقت و معرفت اور اہل ارشاد اس زمانے میں نہایت قلیل ہے۔ کیا؟ نہایت قلیل ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہ 1000 سال پہلے، کتنا 1000 سال پہلے، یعنی 1000 سال پہلے کی یہ حالات ہیں، تو آج پھر ہمیں کتنا محتاط رہنا ہے، کتنی ہم نے احتیاط برتنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے آپ فرماتے ہیں کہ یہ تیسرا فرقہ صوفیوں میں یہ ہے، تیسرا مذہب ہے ان کا،
کہ یہ اس فرقہ کا عقیدہ ہے کہ انسان جب ولایت کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے تو اس پر شرعی احکام کا اطلاق ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں ڈھونڈیں گے تو آپ کو گجرات سے ہی 10-12 مل جائیں گے کہ جن کی یہی سوچ ہے کہ شریعت کیا ہے، شریعت کی ضرورت ہی نہیں، اور پھر احکام شریعت جو ہیں وہ جو بندہ عقیدت رکھتا ہے وہ تو اندھا ہوتا ہے، تو وہ ان جو متبعین ہوتے ہیں ان کا بھی آگے یہ سسٹم بن جاتا ہے، وہ جی چھوڑو جی، ہمیں وہ سمجھ نہیں آتی جو حضرت صاحب کرتے ہیں، ہماری سمجھ سے بالا تر، ہمیں صرف حکم ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے پیچھے چلیں۔ یہ ہے حکم، لیکن کب؟ کہ جو 100% شریعت کے مطابق ہو، تو اس کے اتباع پر حکم ہے کہ آنکھیں بند کر کے چلیں، پھر وسوسوں کا دخل تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں نیز ان کا کہنا ہے کہ ولی نبی سے افضل ہے، اس لیے کہ نبی کا علم تو بذریعہ وحی ہے، جبکہ ولی کا علم بلا واسطہ وحی کے ہے۔ حقیقت میں ایسی تعویل کرنے میں انہوں نے بڑی غلطی کھائی ہے، اس غلط نظریے و عقیدے کے باعث وہ ہلاک ہوئے، ایسا عقیدہ بھی سراسر کفر ہے۔ اس میں بھی روافض کا جو نظریہ ان کے بالکل قریب ہے آج، کہ ائمہ اہل بیت کو وہ معصومین مانتے ہیں اور وہ بھی نبوت سے افضل مانتے ہیں۔ ہم جو اہل بیت کے ائمہ کو مانتے ہیں، یہ جو 12 امام ہیں ان کو ہم مانتے ہیں، ہم ان کو ولی، غوث، قطب، ابدال اور ان کے مقامات مانتے ہیں، لیکن ہم انہیں وہی درجہ مانتے ہیں جو شریعت نے دی ہے۔ شریعت کی حد سے اہل سنت نہیں بڑھتے۔ اہل سنت کا نظریہ ہے کہ ائمہ اہل بیت نہ نبی ہیں نہ نبی سے افضل ہے، لیکن روافض کا کیا نظریہ ہے کہ ہر امام جو اہل بیت کا امام ہے وہ یا اس کا مقام نبی کے برابر ہے یا نبی سے افضل ہے۔ اسی لیے ماضی قریب کے اندر سندھ اسمبلی میں ایک بل پیش ہوا تھا، ایک رادار پیش ہوئی تھی جس میں سیدہ زہرا پاک کے لیے لفظ ہوا تھا، استعمال ہوا تھا ام الانبیاء، انبیاء کی والدہ، تو اس میں یہی برات تھی کہ ائمہ اہل بیت ان کو وہ نبوت کا درجہ دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ فکر اور یہ سوچ حضرات غور کریں، ہم بڑے درد کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ روافض کا یہ جو نظریہ ہے، ان کے اندر بھی فرقے ہیں، ان کا جو نظریہ ہے یہ مرزئیوں سے بھی خطرناک ہے۔ مرزئی تو ایک نبی مانتے ہیں سرکار کے بعد، لیکن یہ کتنے مانتے ہیں؟ تو ختم نبوت، اسی لیے آج بھی جو شور ہے عقیدہ معصومیت ختم نبوت کے عقیدے کا تالا ہے، جب یہ کھلتا ہے تو پھر عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ ہو جاتا ہے۔ آج اہل سنت کے ہاں بھی ایسے معاملات اور ایسے مسائل اور وہ ایسی سوچیں پنپ رہی ہیں، اور ایسے ہمارے اہل سنت کے سٹیج پر بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، آپ فرماتے ہیں کہ یہ مذہب اولیاء کا عقیدہ ہے کہ نبی کا علم، ولی کا علم نبی کے علم سے اعلیٰ ہے۔ تو جب صفت میں اعلیٰ مانا گیا تو پھر ذات میں بدرجہ اولیٰ ذات مانا جائے گا۔ تو صفت کے اعتبار سے اگر ولی اعلیٰ ہے تو پھر نبی کی ذات سے بھی اعلیٰ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اب آگے چوتھا مذہب حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مذہب شمرانیہ ہے۔ اس فرقہ کا عقیدہ ہے کہ صبح قدیمی ہے اور اس کے باعث اوامر و نواہی اس پر ساقط ہو جاتے ہیں، مگر تنبورہ، سرنگی، باجا اور دیگر آلات موسیقی نیز لو و لعب جیسی تفریح کو حلال جانتے ہیں، لیکن عورتوں سے کسی قسم کا تعلق جائز اور حلال نہیں جانتے۔ اس مذہب میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجد الکریم کی جو صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجد الکریم کی ذات تو قدیم ہے لیکن صفات قدیمی نہیں ہے۔ اور یہ اصل میں یہ عقیدہ تھا شروع میں کن کا؟ معتزلہ کا۔ معتزلہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کی ذات تو قدیمی ہے لیکن صفات قدیمی نہیں۔ یہ ایک علمی بحث ہے، لیکن اہل سنت کا مذہب ہے کہ جیسے اللہ کی ذات قدیمی ہے اس کی صفات بھی قدیمی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بھی اسی فرقے کا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تذکرہ فرما رہے ہیں، اور ان کے نزدیک نکاح جائز نہیں ہے۔
عورت کے قریب جانا جائز نہیں ہے اور عورت ان پہ حلال نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ لوگ بھی کافر ہیں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں ان کا قتل کرنا بھی جائز ہے اگر اسلامی شریعت اور حکومت ہو تو۔ خود بندہ ہاتھ سے نہیں کر سکتا اور قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ مذہب حبیہ، اس فرقے کا عقیدہ ہے کہ انسان جب مقام محبت تک رسائی حاصل کر لیتا ہے تو شرعاً مکلف نہیں رہتا، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو بھی پوشیدہ نہیں کرتے۔ اس میں اکثر دیکھا ہوگا کہ جو یہ جان بوجھ کر مجذوب بن جاتے ہیں، ان میں اکثر ایسے لوگ ہیں کہ جو کلندری ٹائپ ہیں اور اس قسم کے ہیں کہ لیکن ہیں یہ سارے کے سارے نبی کی شریعت کے باغی، کسی نہ کسی جہت سے حضور کی شریعت پہ بغاوت کرتے ہیں، اور ان کے یہ مختلف طریقے ہیں، طریقے واردات ہیں ان کے لوگوں کو قریب کرنے کے۔ تو اس میں فرمایا کہ یہ جو فرقہ ہے حبیہ، یہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب انسان مقام محبت تک رسائی حاصل کر لیتا ہے تو وہ شرعاً مکلف ہی نہیں رہتا۔ شرعاً مکلف کا ہے کہ شرعاً مکلف وہ جو پاگل ہے وہ شرعاً مکلف نہیں، یا ایک بندہ سویا ہوا ہے وہ بے ہوش ہے وہ شرعاً مکلف نہیں، اس پر نماز فرض نہیں ہے، اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ تو جو بندہ شریعت کے دائرے میں جو عاقل ہے بالغ ہے وہ شرعاً مکلف ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب مقام محبت پہ کوئی فائز بندہ ہو جائے تو ایک مقام آتا ہے کہ وہ شرعاً مکلف ہی نہیں رہتا، جو مرضی کرے۔ تو اس لحاظ سے یہ فرقہ بھی ہے۔ اب ایک حضور و سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مذہب حریہ، یہ بھی یہی والا ہے۔ اس فرقے کا عقیدہ ہے کہ فرقہ حالیہ، یعنی اس فرقے کا عقیدہ بھی فرقہ حالیہ سے ملتا جلتا ہے، مگر مزید یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اپنے حالات میں رقص و سرور اور وجد کی حالت میں حوروں سے مباشرت کر لیتے ہیں، جب ہوش میں آتے ہیں تو غسل کرتے ہیں۔ ان کی یہ سوچ ہے۔ یہ آگے غوث پاک اپنا ساتھ فتویٰ بھی ساتھ دیتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ بالکل باطل اور موجب ہلاکت و بربادی ہے۔ مذہب باعیہ، با ہا اور یا آگے ہا، یہ فرقہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا منکر ہے۔ یہ کہتا ہے کہ نیکی کا حکم نہیں دینا چاہیے، برائی سے منع نہیں کرنا چاہیے، حرام کو حلال جانتے ہوئے غیر عورتوں کے ساتھ خصوصی مراسم قائم کرنے کو مباح سمجھتے ہیں۔ اسی میں سے آج بھی کچھ ایسی سوچیں پنپ رہی ہیں جو ایسی ہیں کہ سب ٹھیک ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، جو جہاں لگا ہے وہاں لگا رہنے دو۔ اور پیچھے کیا ہے؟ پیچھے کہتے ہیں کہ یہ امن قائم کرنے کا طریقہ ہے۔ امن قائم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ کسی کو کچھ نہ کہیں۔ کسی کو کچھ نہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ امر بالمعروف نہ کریں ونہی عن المنکر نہ کریں، نیکی کا حکم نہ دیں، برائی سے منع نہ کریں۔ جب بھئی نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا ہے تو سچ کو سچ کہنا ہے، جھوٹ کو جھوٹ کہنا ہے، اچھے کو اچھا کہنا ہے، برے کو برا کہنا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ فرقہ بھی صوفیاء کے نام پر دندہ کر رہا ہے۔ اب آگے حضور سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک ہے مذہب متقاصلہ۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ کاروبار سے اعراض کر کے در بدر کی ٹھوکریں کھانا ظاہراً ترک دنیا کے مدعی ہیں، مگر زور زور سے چیختے چلاتے پکار کر اپنے مصائب و مشکلات کا اعلانیہ اظہار کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی اس عقیدے کے باعث ہلاکت اور بربادی کے گڑھوں میں گرے ہوئے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو کام کاج نہیں کرتے، ہٹے کٹے ہیں، اور انہوں نے کڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ ایک کاسا اٹھایا ہوا ہے، اور زیادہ تر یہ کلندری سلسلے میں اور کلندری اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے 2-2 کلو لوہا پہنا ہوتا ہے، 3-3 کلو لوہا پہنا ہوتا ہے، اور اس طرح کا ان کو حکم ہی ہوتا ہے کہ تو نے مانگتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بھی جہالت کے باعث برباد ہونے والے ہیں۔ اس کے آگے حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک مذہب واقفیہ بھی ہے صوفیاء میں۔ ان لوگوں کا عقیدہ و نظریہ یہ ہے کہ معرفت الہی غیر اللہ کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے انہوں نے مغفرت و بخشش کو طلب کرنا چھوڑ دیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی نہیں کرتے، اللہ سے بخشش بھی نہیں مانگتے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجد الکریم کی ذات گرامی سے رجوع بھی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کا کوئی پتہ ہی کوئی نہیں،
اور نامعرفت ہو سکتی ہے، ان کا یہ نظریہ ہے، یہ بھی ایسی جہالت کے باعث تباہ و برباد ہے۔ آگے ہے مذہب الہامیہ، ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ علم دین کو ترک کر دیا جائے، نیز درس و تدریس کا سلسلہ بھی قائم نہیں کرنا چاہیے بلکہ حکماء کے تابع ہونا چاہیے، یعنی جو کچھ مناطقہ اور فلاسفہ کہے ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ان کے نزدیک قرآن مجید حجاب محض ہے اور اشعار کو قرآن طریقت سمجھتے ہیں، اور یہ آج کے دور میں یہ بہت سارا ایسا سلسلہ ہو رہا ہے اور اس سوچ کو بہت زیادہ پروان چڑھایا جا رہا ہے کہ شعروں کی صورت میں اور اس طرح کی پھر آگے قوالیاں، پھر یہ سارا کا سارا سلسلہ علم دین سے دور کرنا اور کہنا کہ علم کی ضرورت نہیں ہے، علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے، قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ باقاعدہ آج بہت زیادہ لوگ یہ پنپ رہے ہیں جو دین سے دور کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اس میں آپ نے اس طرح کے بے جا شریعت کے خلاف جو شعر ہیں جس میں صرف کانوں کا چسکا اور ساری رات بس ایسے راگ لاپتے رہتے ہیں اور فجر کو خود بھی سو جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی، تو اس لحاظ سے یہ بھی انہی کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے جو مذہب الہامیہ والے لوگ ہیں، جو علم دین کو ترک کر دیتے ہیں، درس و تدریس کا سلسلہ قائم نہیں کرتے۔ آج 40% میں محتاط لفظ کہہ رہا ہوں کہ ایسی درگاہیں ہیں کہ جن کو آمدن اتنی آمدن ہے کہ اگر دین کی وہ محبت صاحب زادے رکھیں، وہ سجادہ نشین رکھیں تو ایک گدی یونیورسٹی بنا سکتی ہے، ایک گدی یونیورسٹی بنا سکتی ہے، لیکن حفظ کی کلاس بھی وہاں نہیں چل رہی۔ دین کے نام پر نذرانے اور دین کے نام پر سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن دین کا کام کوئی نہیں ہو رہا، اور دین کے حوالہ سے، اور یہ وہی سجادہ نشین ہے جن کے بڑوں نے لوگوں کو مخلوق خدا کو، لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی طرف لا کر اتنا مقام پایا، اور انہی کی ماری ہوئی آج یہ کھا رہے ہیں۔ ایسا ہی سلسلہ ہے۔ آج دیکھیں، میں نے 40% محتاط لفظ کہا ہے، اس میں بعض پیر حضرات ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس لحاظ سے یہ ہے کہ وہ سجادہ نشین وہ لوگ، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی فرماتے ہیں کہ وہ مجرم ہیں کہ جو اپنے باپ کی کمائی تو کھا رہے ہیں لیکن ان کی تعلیمات عام نہیں کر رہے، ان کے رستے پہ نہیں چل رہے۔ حضور غوث اعظم نے تو سخت فتویٰ دیا، فرمایا وہ سجادہ نشین حرام کھا رہا ہے، وہ حلال نہیں کھا رہا، کہ جو گدی پہ تو بیٹھا ہے لیکن شریعت کے ضابطوں کا خیال نہیں رکھ رہا، تعلیمات کا خیال نہیں رکھ رہا۔ حضور غوث اعظم کا تو سخت فتویٰ ہے، فرمایا وہ سجادہ نشین حلال نہیں کھا رہا، وہ حرام کھا رہا ہے۔ اتنی اللہ اکبر جل شانہ۔ اب حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی آگے اپنا ایک تبصرہ بیان کرتے ہیں، اگر وقت ہوتا تو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا، لیکن سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تبصرہ ہے اس میں 2-3 لائنیں عرض کر کے تو اجازت چاہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ اب یہ فرقوں کا بیان کر کے اپنا مذہب جو اہل حق ہیں ان کا فرامین آپ اور ان کی جو نشاندہی ہے وہ کرتے ہیں۔ فرمایا اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین تو صحبت سید عالم نبی مکرم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باعث صاحبان جذبات تھے، پھر جب وہ جذبات کشش و روحانیت سے مستفیض ہو کر مشائخ طریقت تک پہنچے تو وہ آہستہ آہستہ بے شمار سلسلوں میں تقسیم ہوئے، جس کے باعث ان میں بتدریج کمزوری آنی شروع ہو گئی، جس کے باعث ان کا اثر زائل ہو کر رہ گیا، بلکہ بعض روحانی سلاسل کا نام تک نہ رہا۔ ہاں البتہ بے جان، بے معنی اور رسمی طور پر مشائخ کا ڈھانچہ باقی ہے۔ بعد میں آہستہ آہستہ بدعتی ٹولیاں پیدا ہونی شروع ہو گئیں اور اپنے آپ ہی کلندری بن بیٹھے، کسی سلسلے نے حیدریہ اور کسی ادمیہ اور کسی نے کچھ نسبت قائم کر لی، جن کی تفصیل ہم نے عرض کی ہے۔ اور پھر آگے جا کے فرماتے ہیں صاحبان طریقت اور معرفت اور اہل ارشاد اس زمانے میں نہایت قلیل ہے، مشاہدہ کرنے والے یعنی فقہا دان کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر حق پر تصور کرتے ہیں، اور صاحبان بصیرت انہیں پاک صاف و باطن کے باعث انہیں پہچانتے ہیں۔ فقہا استحکام شریعت پر امر و نہی میں ہر وقت مستعد رہتے ہیں، چنانچہ یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہوئی۔
آگے آپ اپنا فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جس نے راہ سلوک کو باچشم بصیرت ایسے مشاہدہ کیا ہو کہ اپنے مقتدا یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو دل کی آنکھوں سے دیکھا ہو، فرمایا ایسا شخص ہے کہ جو اس رستے پہ چلنے کا اہل ہے۔ اور اس سے مراد مجدد الافسانی کیا لیتے ہیں؟ اس سے مراد لیتے ہیں کہ ظاہری باطنی طور پر جو نبی کی سنت و شریعت کا پابند، سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنت و شریعت کا جو حقیقی معنوں میں پابند ہے، وہی حقیقی معنوں میں سرکار کے قریب ہے، اور جو سرکار سے قریب ہے وہ شیطان سے دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ہمیں ہمیشہ اہل حق کی معیت نصیب فرمائے اور اہل حق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے دور میں جتنا بھی آپ حضور کی شریعت کے دائرے میں رہیں گے، حضور کی شریعت کے سائے میں رہیں گے، اتنا امن ہے، اتنی بہار ہے، اتنی ہی خوشبو ہے۔ جو بھی سرکار کی سنت و شریعت سے دور ہوتا ہے، چاہے وہ کسی نام کا بھی ہو، وہ برائے نام رہ جاتا ہے، اصل نام اسی کا ہے جو حضور کے پیچھے چل رہا ہے، حضور کی اتباع کر رہا ہے، حضور کی سنت و شریعت پہ عمل کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔